بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ داب الخزائی کہتے ہیں کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ذریعے اپنے جد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ حضرت صادق عالم محمد فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا کہ کچھ شیعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جابر بن یزید بھی ان میں موجود تھا۔ انہوں نے والد محترم سے پوچھا کہ کیا آپ کے جد حضرت علی بن ابی طالب خلافت سے خوش تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ کہنے لگے، اگر امیر المومنین علی ان کی رہبری کو نہیں مانتے تھے تو پھر خولہ محمد حنفیہ کی والدہ سے کیوں شادی کی، جبکہ وہ ان اسیروں میں شامل تھیں جنہیں خلیفہ اول نے اسیر کیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر بن زید، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر چلے جاؤ اور کہو کہ تمہیں محمد بن علی نے بلایا ہے۔ جابر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے جابر انصاری کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی، ٹھہر جاؤ۔ جابر بن یزید، میں نے اپنے آپ سے کہا، اسے کیسے بن دیکھے پتا چلا کہ میں جابر بن یزید ہوں، جبکہ آل محمد کے اماموں کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ خدا کی قسم، جب وہ باہر آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا۔ جیسے ہی جابر باہر آئے تو میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جابر بن یزید ہوں، جبکہ میں دروازے سے باہر تھا اور تم گھر کے اندر تھے؟ کہنے لگا، گزشتہ رات میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا کہ تو آج حنفیہ کے متعلق مجھ سے پوچھو گے، اور فرمایا کہ میں کل صبح اسے تمہارے پاس بھیجوں گا اور تمہیں بلاؤں گا۔ ہم دونوں اکٹھے روانہ ہوئے اور مسجد میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی امام نے ہمیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اٹھو اور جو چاہتے ہو جابر انصاری سے پوچھ لو، تاکہ اس نے جو کچھ سنا اور دیکھا ہے اسے تمہیں مطلع کر دے۔ وہ کہنے لگے، اے جابر، کہ کیا تمہارے امام علی بن ابی طالب خلافت پر راضی تھے؟ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہنے لگے، اگر ان کی خلافت پر ناراض تھا تو پھر امیر المومنین علی علیہ السلام نے جناب خولہ، جو کہ مسلمان عورت تھی، ان سے شادی کیوں کی؟ جابر کہنے لگے، افسوس افسوس، میں سمجھتا تھا کہ مرتے دم تک مجھ سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھے گا، لہٰذا غور سے میرا جواب سنو کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلہ بنی حنیفہ کی طرف بھیجا گیا تو وہ کہنے لگے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کسی کو ہمارے پاس بھیجتے تھے، وہ ہمارے سرمایہ داروں سے زکوٰۃ لے کر ہمارے ہی غرباء میں تقسیم کرتے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر یہی بتایا گیا کہ انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے۔ اس بات کو لے کر لشکر کشی کا حکم دیا گیا اور وہاں جا کر افسوسناک عمل انجام دیے۔ پھر عورتوں کو قیدی بنا کر مدینے لایا گیا۔ اس کے علاوہ انجام دیے گئے جرائم کی تفصیل کتب تاریخ میں درج ہے۔ خولہ انہی میں سے تھیں۔ جناب خولہ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی جانب روانہ ہوئیں۔ ان کا دل بھر آیا، فریاد کر کے زاروں قطار رونے لگیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، آپ کے پاکیزہ کردار اور اہل بیت پر بھی سلام ہو۔ یا رسول اللہ، تیری امت نے ہمیں نوب اور دیلم کے غلاموں کی طرح اسیر کیا ہے۔ خدا کی قسم، ہمارا جرم فقط یہ تھا کہ ہم تیری اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیکی کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور گناہ کو نیکی سمجھا جا رہا ہے، اسی جرم میں ہمیں اسیر کیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ہجوم کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہمیں کس جرم میں قیدی بنایا گیا ہے، جبکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اس جرم میں کہ تم لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
خولا کہنے لگی بالفرض ہمارے مردوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا ہو، عورتوں کا اس میں کیا جرم ہے؟ اس وقت سب لاجواب ہو گئے، اس طرح خاموش جیسے کہ ان کے منہ پہ پتھر ہوں۔ اس وقت طلحہ خولا کے پاس گئے اور رشتہ لینے کی غرض سے ان پر چادر ڈال دی۔ خولا نے کہا میں ننگی نہیں کہ تمہاری چادر کی مجھے ضرورت ہو۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے کپڑوں میں اضافہ ہو، جو کوئی زیادہ لباس لائے گا وہی تجھے اسرہ میں سے منتخب کر لے گا۔ خولا نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا وارث اور شوہر فقط وہ شخصیت ہو سکتی ہے جو کچھ میں نے وقت ولادت کہا تھا اس کے متعلق بتا دے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، ہر ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ خولا کی یہ بات سن کر ان کی عقل حیران اور زبانیں گونگی ہو گئیں۔ لوگ ان کی باتوں سے وحشت اور ہیبت میں ڈوب گئے۔ اسی وقت اس خاموشی کو توڑا گیا اور یہ کہا گیا کیوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہو؟ زبیر نے کہا کہ خولا کی باتوں کے سبب۔ تو پوچھا گیا ان میں کون سی بات ہے کہ جس نے تمہارے منہ بند کر دیے ہیں؟ یہ اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہے، اسے ان باتوں کی عادت نہیں کہ اس نے کبھی ایسی محفل نہیں دیکھی، یقیناً خوف اور وحشت میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہے۔ خولا نے کہا میں نے ایسی بات کہی جس سے تیرا مقصد حاصل نہیں، خدا کی قسم مجھے کوئی خوف یا وحشت نہیں، میں نے جو کچھ کہا وہ حق اور سچ پر مبنی ہے اور میری زبان پر دو ٹوک حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اس روزہ پاک کے مالک کی قسم میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ خولا خاموش ہوئیں اور ان پر سے وہ چادریں اٹھا لی گئیں۔ خولا مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب داخل ہوئے۔ لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے لیے ان کا واقعہ بیان کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کی ولادت کا واقعہ بیان کر دیا اور جو کچھ خولا نے ولادت کے وقت کہا تھا وہ بھی بتا کر فرمایا یہ سب باتیں ایک تختی پر تحریر شدہ ہیں کہ جو ان کے پاس موجود ہیں۔ خولا نے حضرت علی علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ تختی باہر نکالی اور لوگوں کو دی۔ لوگوں نے دیکھا کسی کمی بیشی کے بغیر اس میں وہی کچھ درج تھا جسے امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کہا گیا اے ابو الحسن اسے لے جاؤ کہ اللہ اسے تمہارے لیے مبارک قرار دے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم کسی کا علی کی ذات پر کوئی احسان نہیں بلکہ لوگوں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کا احسان ہے۔ خدا کی قسم علی اس سبب سے رسول کے وارث بنے کہ ان کے پاس واضح معجزات، غالب آنے والا علم اور ایسے فضائل و صفات ہیں کہ جس کے آگے تمام لوگ ناتواں ہیں۔ پھر حضرت مقداد کہنے لگے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رائے ہدایت کو ظاہر کیا ہے لیکن انہوں نے اسے چھوڑ کر تاریک راستوں کا انتخاب کیا ہے۔ کوئی گروہ ایسا نہیں کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی عظمت و امامت کے دلائل اور برہان بیان نہ کیے ہوں۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوار صحابی حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے ان پر تعجب ہے جو حق و صداقت سے دشمنی رکھتے ہیں بلکہ وہ خود ان کے بیان کے ہر وقت منتظر رہتے ہیں۔ اے لوگو یقیناً عظیم لوگوں کی عظمت تم پر واضح ہو گئی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد